العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الغنى ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، انسان کی کامیابی اور دنیا و آخرت کی نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں رکھی ہے. جن باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو اختیار کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس کے مطابق ایک مسلمان زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی کا سکون عطا فرمائیں گے، اور نبی کی تعلیمات کے بجائے دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی تہذیب و کلچر میں انسان اپنی زندگی کا سکون تلاش کرنا چاہے گا تو ہمیشہ محروم رہے گا اور ہمیشہ وہ پریشان حال زندگی گزارے گا. انسان کی روحانیت اور انسان کے اندرون کو جو چیزیں خراب کرنے والی ہے، متاثر کرنے والی ہے، انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والی اور عمل کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ گانا بجانا، میوزک اور فلمیں یہ انسان کی روح کو اور انسان کے اندرون کو کمزور کرتی ہے، ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے خراب کرنے والی چیزیں ہیں. کہ گانے کے اثرات انسانی زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں اور فلمیں دیکھنے کے نتیجے میں انسانی زندگی کیسے خراب ہوتی ہے، اور میوزک کا دلدادہ بن کر جینے کے نتیجے میں روحانیت اور اندرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ کیسے متاثر ہوتا ہے. اس کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. قیامت کے قریب جو فتنے انسانوں کو اپنے جال میں پھانسیں گے، ان فتنوں میں سے میوزک کا فتنہ اور گانے بجانے کا فتنہ بھی ہے کہ جس سے متاثر ہو کر انسان اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو کمزور کرنے والا بنے گا. اس زمانے میں ہمیں اس چیز کو بہت اہتمام سے سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور اس خطرناک فتنے سے اور خطرناک چیز سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو نبی تم کو دے تم اس کو لینے والے بنو، اور نبی جس سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچا لو. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا بجانے کا حکم قرآن میں منع نہیں کیا گیا ہے تو لہٰذا گانا بجانا کر سکتے ہیں، میوزک استعمال کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ قرآن میں منع نہیں کیا گیا، قرآن میں روکا نہیں گیا، وہ انتہائی درجے کے جاہل ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں پہلی چیز یہ ذکر کی گئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
کہ تم اللہ کی بات مانو اور نبی کی بات مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے کر عام بتا دیا قاعدہ اور ضابطہ کہ نبی کی بات ہر چیز میں ماننا ہے۔ اور نبی کی باتیں کہاں پر ہم کو ملے گی؟ نبی کے ارشادات میں ملے گی، نبی کی حدیثوں میں ملے گی، اور نبی کے اقوال میں ملے گی کہ کس چیز سے نبی نے منع کیا ہے، کس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ تو پہلا کام ایک مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اس بات کو جاننے والا بنے کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنے کو حکم دیا ہے، میں وہ کام کرنے والا بنوں۔ کس کام سے مجھے روکا گیا ہے اس کام سے اپنے آپ کو رکانے والا بنوں۔ دوسری چیز قرآن کریم میں ذکر کی گئی سورہ لقمان کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو بالکل لہو العب ہے، یعنی گانے بجانے کی چیزیں اور زندگی کو ضائع کرنے والی چیزیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی ذلت والا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہو الحدیث خریدنا یعنی ایسی چیزوں کو خریدنا جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، ایسی چیزوں میں پڑ جانا اور ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دینا جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، ان چیزوں میں انسان مبتلا ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس کی دنیا خراب ہوگی اور اس کی آخرت خراب ہوگی۔ یہ جو سورہ لقمان کی آیت ہے اس کا ایک خاص واقعہ بھی ہے کہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن کریم اترنے لگا اور لوگ قرآن کو سن کر متاثر ہونے لگے اور قرآن سننے کے لیے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، تو اس وقت نضر بن حارث نام کا ایک مشرک تھا جو مکہ کا بڑا رئیس مالدار آدمی تھا اور کاروبار و تجارت کے سلسلے میں وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا انتہائی سخت ترین دشمن تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ کے نبی کے پاس جانے سے روکتا، قرآن سننے سے روکتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی تدبیر کارآمد نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایران وغیرہ کو بھی اپنی تجارت کے سلسلے میں جایا کرتا تھا، وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں اٹھا کر لاتا اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کر قصے کہانیاں سناتا اور یہ کہتا کہ تم محمد سے قرآن مت سنو، میں قصے کہانیاں تم کو سناؤں گا۔ محمد بہت پرانے زمانے کے واقعات سناتے ہیں، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے، میں تم کو ایران کے لڑائیوں کے واقعات سناؤں گا اور ایران کے پہلوانوں کے قصے تم کو سناؤں گا، اس میں زیادہ تمہارے لیے کشش ہے اور اس میں زیادہ تمہارے لیے اٹریکشن ہے کہ تم اس سے متاثر ہو سکتے ہو۔ تو وہ قصوں کی کتابیں لے کے آتا اور لوگوں کی مجلسیں جمع کرتا اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ تاکہ لوگ اس کے قصے کہانیاں سننے کے واسطے اس کے پاس بیٹھ جائے، قرآن سننے کے واسطے نبی کے پاس نہ جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے ایک علاقے سے ایک گانے والی عورت کو بھی لے کر آیا تاکہ وہ گانے والی عورت کے گانے لوگ سننے کے لیے جمع ہو جائے، اور ان ساری کوششوں کا مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ جو مکہ کے مشرکین نبی کے قرآن کو سننے کے لیے جاتے تھے وہ نبی سے قرآن سننے کے بجائے گانے والے کی گانے کی مجلسوں میں شریک ہو جائے اور غیر ضروری قصے کہانیوں کے اندر اپنے آپ کو لگا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح لہو الحدیث یعنی ایسی بیہودہ اور بیکار چیزیں خریدتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ نضر بن حارث کا طریقہ تھا کہ وہ اچھی مجلسوں سے لوگوں کو روکتا تھا اور بری مجلسوں میں لوگوں کو بٹھاتا تھا، اور بری مجلسوں میں ناچنے والی مجلسوں میں، گانے والی مجلسوں میں اور گانے والی عورتوں کی مجلسوں کو منعقد کرتا اور اس منعقد کرتے مجلس میں لوگوں کو جمع کر کے کہتا کہ تم اس میں شریک ہو، اس میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے، اور اللہ نے اس کے ذریعے منع کیا کہ تم ایسی چیزوں میں مت پڑو۔ تو پہلی چیز ہم کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ انسان گانے کی چیزیں، ناچنے کی چیزیں، میوزک ہے، فلم ہے، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اپنے دین کو بیچنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو اس کو لے کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں وہ عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے۔ آج امت کی صورتحال آپ جائزہ لے کر دیکھیے، امت کا پورا طبقہ چند افراد کے علاوہ، کچھ معمولی پرسنٹیج کے علاوہ ایک بڑا طبقہ ناچنے گانے میں لگا ہوا ہے، میوزک کا دلدادہ بنا ہوا ہے، فلموں
فلموں کا عاشق بنا ہوا ہے، فلموں کے پیچھے زندگی گزارنا مشغلہ بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کے برے اثرات جو انسانی زندگی پہ ظاہر ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء والزرع، کہ گانا انسان کے دل میں نفاق کو اگاتا ہے، نفاق کو پیدا کرتا ہے، جیسا پانی زمین سے کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ جب آپ زمین پہ پانی ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں ہریالی اگتی ہے، تو اسی نتیجے میں اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانا سننا اور میوزک کا دلدادہ ہونا اور میوزک سے متاثر ہو جانا اور اس میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بننا، تو اس کے نتیجے میں پھر دل کے اندر ایمان نہیں رہتا، نفاق پیدا ہو جاتا۔ اور نفاق کس کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہو رہا اور باطن میں کچھ ظاہر ہو رہا، ظاہر میں مسلمان بن کے دکھا رہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہے، اندر سے کفر پسندیدہ ہے، اندر سے اللہ کی نافرمانی پسندیدہ ہے، اس کو منافق کہتے ہیں اور اس عمل کو نفاق والا عمل کہتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو گانے سننے کے دلدادہ ہوتے ہیں اور گانوں کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر منافقوں والا طرز آ جاتا ہے، وہ ظاہر میں مسلمان بن کے جئیں گے لیکن اندر ان کو گانے پسند، اللہ کے نبی کے نافرمانی والے کام پسند، وہ ناچنے والوں کو پسند کریں گے کہ جس کو منع کیا گیا ہے، وہ شیطانی آوازوں کو پسند کریں گے کہ جس کو منع کیا گیا ہے، تو یہ نفاق انسان کے دل میں پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں بھی زمین میں دھسائے جانے والا عذاب ہوگا، چہروں کو بدل دیے جانے والا عذاب ہوگا اور پتھروں کی بارش والا عذاب ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ عذاب کب نازل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ناچنے والیوں کے ناچنے سے لوگ متاثر ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے عذاب کو عام کرے گا، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھسا دیں گے، زلزلوں کی شکل میں ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور پتھروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرے گا۔ بعد حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ ناچنے گانے کی چیزوں کے بہت زیادہ خواہش مند ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کی طرح بنا دے گا۔ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ظاہر میں بھی چہروں کو خنزیر اور بندر کی طرح بنا دے گا یا پھر خنزیر اور بندر کی جو صفات ہے وہ صفات ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ خنزیر کی صفت کیا ہے؟ بے حیائی، گندگی کھانا، بے حیائی کو اختیار کرنا، یہ خنزیر کی صفت ہے۔ تو جو گانے والا ہوگا، گانوں کو پسند کرنے والا ہوگا، اس کے اندر بے حیائی آ جائے گی، وہ بے حیائی کا دلدادہ ہو جائے گا، وہ بے حیائی والی زندگی گزارنے والا ہو جائے گا، شرم سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا، حجاب سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج یہی صورتحال میں انسان مبتلا ہے اور اسی صورتحال میں لوگ جی رہے ہیں، بے حیائی عام ہوتے جاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گانے سن کر اپنے ایمان کو ہم کمزور کر رہے، اپنے اعمال کو ہم کمزور کرنے والے بن رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں گانے کے جتنے آلات ہیں اور گانے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو توڑنے والا بنوں، اور مجھے ہدایت کا ذریعہ اور انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں لوگوں کو گانے والی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد والی زندگی میں لانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور جو گانے کی زندگی گزارنے والا ہوگا وہ اللہ کی یاد والی زندگی گزارنے والا نہیں ہوگا۔ منافقوں پہ نماز بھاری ہوگی، گانے سننے والوں پر نماز بھاری ہوگی۔ منافقوں پر نبی کی اطاعت مشکل ہوگی، گانے سننے والوں پہ نبی کی اطاعت مشکل ہوگی۔ منافق ظاہر میں اسلام کو پیش کریں گے اور گانے والے ظاہر میں مسلمان گھرانوں سے ہوں گے لیکن وہ بے تہذیب، بد اخلاق، بد کردار ہونے والے ہوں گے۔ یہ نفاق انسانوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کیا جس تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کو اور ہمارے سماج کو اور ہمارے کلچر کو بدلا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، مسلمان معاشرے کو گانوں کا، فیشن کا، فلموں کا دلدادہ بنایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچانا ہے، نوجوانوں کو بچنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال
کو بچانے کے لیے, اپنے نبی کی اطاعت کرنے کے لیے ان ساری بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گانا سننے سے مزہ مل جائے گا, فلم دیکھنے سے خواہش پوری ہو جائے گی, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے دل کے اندر کتنی بے ایمانی بھر دی جاتی ہے, کتنا دور ایمان سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو گانے سننے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالیں گے, اور گانے بجانا, گانے سننا, اور یہ شادی بیاہ کے موقع پر گانوں کا پروگرام رکھنا اور گانے گاتے ہوئے, باجا بجاتے ہوئے دولہے کو اپنے گھر سے فنکشن ہال تک لے جانا, یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہے. ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا تھا, جس وقت شیطان نے حضرت آدم کو اللہ کے حکم پہ سجدہ نہیں کیا تھا, تو اللہ نے کہا تھا کہ تو آج سے مردود ہو گیا اور ہماری بارگاہ سے نکل جا. تو شیطان جاتے وقت اللہ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگ کر گیا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے, کیونکہ شیطان انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے. اللہ نے اس کو اختیار دے دیا کہ یہ تیری چیزیں ہوں گی. شیطان جب نکلنے لگا تو اس نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے گھر ہونا, دنیا میں جب میں جاؤں تو میرا ٹھکانہ ہونا, کسی جگہ کو میرے لیے گھر کے طور پر متعین کر دیجئے. تو اللہ نے فرمایا کہ بیت الخلاء اور حمام, جہاں انسان نہاتا ہے, جہاں تقاضا پورا کرتا ہے, وہ تیرا گھر ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب تم بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ کہ اے اللہ شیطان مردوں سے, شیطان عورتوں سے ہماری حفاظت کرنا. تو بیت الخلاء اور حمام یہ شیطان کے گھر ہے, جہاں آدمی سنت کے مطابق دعا کا اہتمام کر کے نہیں جائے گا تو پھر شیطان کے اثرات سے وہ متاثر ہوگا. اس کے بعد اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری بیٹھک کی ایک جگہ ہونا چاہیے, جہاں میری نشست ہو, جہاں میری بیٹھک ہو. اللہ نے کہا بازار اور چورستے تیری بیٹھک ہوں گی. جو آدمی غیر ضروری بازاروں میں وقت کو گزارے گا, چورستوں پہ اپنے وقت کو گزارے گا, وہ شیطان کے اثرات سے متاثر ہوگا. بازار ہماری ضرورت کی جگہ ہے اور چورستہ ہمارے کام کی جگہ ہے, ہمارے دن کے اوقات کو گزارنے کی جگہ نہیں ہے, اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے کھانے کا کیا انتظام ہوگا کہ جس کو میں کھاؤں. تو اللہ نے کہا کہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو, جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو, وہ تیرا کھانا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, ورنہ شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا. شیطان نے کہا کہ پینے کے لیے میرے لیے کیا چیز ہوگی, تو اللہ نے کہا کہ ہر نشے والی چیز, شراب ہو یا شراب کی قسم کی جو بھی چیز ہو جو نشہ پیدا کرنے والی ہے, وہ شیطان کا مشروب ہے, شیطان کا ڈرنک ہے اور شیطان کا پینا ہے. یہ شراب کا عادی ہوگا, نشے کا عادی ہوگا, وہ شیطان کی مٹھی میں ہوگا, شیطان کے قبضے میں ہوگا. شیطان جدھر چاہے اس کو استعمال کرے گا. پھر اس نے کہا کہ اے اللہ میں لوگوں کو بلاؤں تو کیسے بلاؤں میری طرف, ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں, اذان سن کے نماز کی طرف آتے ہیں. تو شیطان نے کہا میری طرف بلانے کے لیے کوئی اعلان ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ گانا بجانا یہ تیرا اعلان ہے. گانا بجانا یہ شیطان کا اعلان ہے کہ گانے سن کر گھر کے سامنے سے ڈی جے جا رہا, گھر کے سامنے سے مسلمان جو بے دین مسلمان ہے, دولہا نکل رہا باجے کے ساتھ, پورے لوگ مسلمان گھروں سے باہر نکل کر دیکھ رہے. یعنی ہم شیطان کے پکار پر لبیک کہہ رہے, شیطان کی آواز میں ہم کہہ رہے کہ ہم حاضر ہے کہ تو ہمیں پکارا اور ہمیں بلایا, ہم دیدار کرنے کے لیے, نظارہ کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے. مسلمان دولہا جا رہا, اس کے باجے کو بھی دیکھ رہے, غیروں کے باجے جا رہے, اس کے باجے کو بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے. یہ گویا کہ ہم شیطان کی پکار پر لبیک کہہ کے جا کے دیکھنے والے بن رہے. اس کے ذریعے شیطان انسانوں کو کھینچتا ہے. گانے سننے والا وہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا, فلمیں دیکھنے والا وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا, ناچ گانے کو پسند کرنے والا وہ شیطان کے قبضے میں ہوتا. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شیطان جدھر چاہے ان کو استعمال کرتا. ناچنے والا اور ناچنے والوں کو پسند کرنے والا, گانے والا اور گانے والوں کو پسند کرنے والا, وہ نبی کی تعلیمات کے دائرے میں نہیں رہتا, وہ شیطان کے کنٹرول میں اور شیطان کے قبضے میں ہوتا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آج جو بے دینی بے حیائی کے بڑھ جانے اور نوجوانوں کے بے دین ہو جانے کے ہم تذکرے کرتے رہتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان اور ہمارا سماج گانوں کی لت میں مبتلا ہے, فلموں کے اندر مبتلا ہے. ہر نیا فلم ریلیز ہو رہا, بھاگ رہے, جا رہے اور جا کے دیکھ رہے, اور یہ سمجھ رہے کہ ان فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے ہماری روح کو ٹھنڈک ملے گی. ہماری روح کو ٹھنڈک نہیں ملے گی, ہمارے ذہن کو سکون نہیں ملے گا, بلکہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا, ہمارے عمل کا جذبہ ختم ہو جائے گا, نبی کی تعلیمات پہ چلنے کا شوق ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا. یہ فلموں کے اثرات, یہ فلموں کے خراب اور منفی اور نگیٹو
नेगेटिव असरात है जो इंसानी जिंदगी पर जाहिर होकर रहेंगे। जब नया फिल्म रिलीज हो रहा भागे, अभी कुछ सुनने में आया कि एक नया फिल्म रिलीज हुआ हैदराबाद में, मुसलमान लड़कियां और मुसलमान लड़के थिएटरों में जाकर रो रहे, ज़ारो कतार रो रहे, फिल्म के सीन को देखकर और मंजर को देखकर बेतहाशा अपने काबू खो दे रहे। उन नौजवानों को एहसास नहीं है कि अब तक जिंदगी में हमने कितने खुदा की नाफरमानी की है। क्या कभी खुदा की नाफरमानी पे हमें रोना आया? कभी जिंदगी में कितनी नमाजें हमने छोड़ी है, उन नमाजों के छोड़ने पे हमको गम हुआ या मलाल हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस वास्ते नहीं हुआ कि हम तो शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, हम तो शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। जो नौजवान फिल्मों का आदी होगा, जो नौजवान नाचने का आदी होगा, जो नौजवान म्यूजिक का आदी होगा, उसको शैतानी कल्चर पसंद आएगा, उसको नबवी कल्चर पसंद नहीं आएगा, उसको नबी की तहजीब पसंद नहीं आएगी, उसको नबी वाला लिबास पसंद नहीं आएगा, उसको नबी वाली जिंदगी पसंद नहीं आएगी, उसको नाचने वाले पसंद आएंगे, उसको बेहूदगी और बेहयाई और बदतहजीबी पहलाने वाले पसंद आएंगे। वो उनको अपना आइडियल समझेगा। वो हीरो को और नाचने वालियों को जो शैतान के एजेंट बनकर दुनिया में बेहयाई को फैलाते हैं, उन पे मर मिटने वाला बनेगा। उसको बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पसंद नहीं आएंगे, उसको सय्यदुल कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा पसंद नहीं आएगा। उसको इसमें कदामत नजर आएगी, पसमानदगी नजर आएगी, पुरानापन नजर आएगा। उसको लेटेस्ट अपडेट और मॉडर्न इन बेहुदा लोगों में पसंद आएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमें बचने की जरूरत है। अपनी सलाहियतों को, अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए लगाने वाले बने। अल्लाह ने नौजवानी दी है, अल्लाह ने ईमान दिया है, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है, अल्लाह ने अच्छी आवाज दी है। इन सारी चीजों को नबी की बातों के अंदर लगाओ, नबी की बातों को आम करने के अंदर लगाओ। एक बड़ा अजीब और गरीब इबरतनाक वाकया है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सहाबी है, एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। वहां पर कुछ नौजवान बैठकर गाने बजाने में लगे हुए थे। नौजवानों की जो कि आम आदत है, आप कितने नौजवान ऐसे आपको मिलेंगे जो गाड़ी में सफर कर रहे, अपनी गाड़ी में फोर व्हीलर में सफर कर रहे, लेकिन गाने नहीं लगा के दुआ पढ़ते हुए या नाते लगाकर या कुरान लगाकर गाड़ी का सफर करते, आपको ऐसे बहुत कम मिलेंगे। वरना एक बड़ी तादाद मुसलमानों की वो है, गाड़ियों से सफर कर रहे, गाने चल रहे, पान शॉप में बैठे हुए हैं, गाने चल रहे, होटल में बैठे हुए हैं, गाने चल रहे, कटिंग शॉप में बैठे हुए हैं, गाने चल रहे। जहां बैठे हुए हैं अपना मोबाइल निकालेंगे और गाने लगाएंगे, खुद भी सुनेंगे, खुद भी गुनाह में मुब्तला होंगे और औरों को भी गुनाह में मुब्तला करेंगे कि तुम भी सुनो इस गाने को। बस में जा रहे, उस वक्त भी गाने लगाकर सुन रहे, और कितने जो ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हैं, अल्लाह जानता है ये गाने सुनते हैं या तिलावत सुनते हैं। आप सोचिए, अगर अल्लाह उसी वक्त जिस वक्त हम अकेलेपन में बैठकर गाने सुन रहे, अगर हमारे कानों से सुनने की ताकत छीन ले, तो दुनिया कोई ताकत नहीं रखती जो सुनने वाली ताकत हमको अता फरमाए। अगर अल्लाह उसी वक्त गाड़ी को जमीन में धंसा दे और जिस गाड़ी में नौजवान बैठकर जोर जोर से गाने लगाते हुए सफर कर रहे हैं और वो गाड़ी इबरतनाक हादसे और एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है बचाने वाली, और उसी हालत में मरेगा, नाचने वालों के नाचनों को सुनकर और गाने वालों के गानों को सुनकर मरने वाला बनेगा। तो बहरहाल कुछ नौजवान थे जो बैठकर गाने वगैरह सुन रहे थे। एक नौजवान गाना गा रहा था, जाजान किद्दी नाम का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद गुजरते हुए उसकी आवाज इनके कानों में पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि कितनी खूबसूरत आवाज है, काश इस आवाज से वो कुरान पढ़ता तो कितना अच्छा होता। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सहाबी थे, दिल से इस्लाह का जज्बा था। एक नौजवान की बेदीनी पे अफसोस हुआ, उनकी जबान से जुमला निकला, कुछ जुमला उस नौजवान के कानों में पड़ गया। उसने अपने साथियों से पूछा कि इन्होंने कहा क्या कहा अभी मेरे बारे में, तो साथियों ने बताया कि कितनी खूबसूरत प्यारी आवाज है, काश इस आवाज को अल्लाह के कलाम पढ़ने में लगाया जाता तो कितना अच्छा होता। उसने पूछा कि कौन आदमी है, तो साथियों ने, दूसरे लोगों ने बताया ये नबी के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है। जब इतना सुनना था, अल्लाह अगर दिल में सच्चा जज्बा होगा तो फिर दिल की दुनिया को बदलते हैं। फौरी उसी वक्त उसने उसके पास जो गाने के आलात वगैरह थे वो सारी चीजों को तोड़ा और रोते हुए उनके पीछे भागने लगा। वो अपनी मजलिस को, मस्जिद को पहुंच गए, उनकी खिदमत में पहुंचा और रोते हुए सच्ची तौबा की। उसका रोना देखकर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को भी रोना आ गया। उसके बाद उनकी सोहबत में, उनके साथ रहकर वो जाजान किंदी जो चंद दिन पहले तक एक बेहतरीन गुलकार और ना गाने वाला था, वो इतना बड़ा मुहद्दिस बना कि हदीसों की किताबों के अंदर उससे रिवायतें मनकूल की गई है। अल्लाह तबारक व तआला जब आदमी के दिल में मालूम हो कि मैं गलत कर रहा हूं, अब गाने सुनने वाले को मालूम नहीं है कि मैं गलत सुन रहा हूं, तो बदलेगा कैसा? अगर उसको ये मालूम होगा कि मैं गलत सुन रहा हूं, गलत देख रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, तो एक
ना एक दिन वो बदलने के लिए तैयार होगा, लेकिन उसी में उसकी जिंदगी सुबह हो रही, उसी में उसकी शाम हो रही, उसी में उसकी रात हो रही, उसी में उसकी शादियां हो रही, तो शादी के घरों में भी गाने चल रहे, शादी के मौके पे भी गाने चल रहे, फंक्शन हालों में भी गाने चल रहे। उलमा ने लिखा है अगर हमको मालूम पहले से है कि फुला शादी में नाच गाना है तो जाना जायज नहीं है, अगर जाने के बाद मालूम हो गया तो ठहरना जायज नहीं है। ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों की शादी है, बच्चे नाच रहे, खड़े होकर देखेंगे, वो सारे बेहुदे लोग होंगे जो खड़े होकर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को शैतानों के तर्ज पर नाचता हुआ देखकर खुश हो रहे, उनके दिलों में ईमानी एहसास और ईमानी चिंगारी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर किसी शादी में पहले से मालूम है वो नाच गाना है, ऑर्केस्ट्रा है और पटाखे फोड़े जाएंगे, तो ऐसी शादी में जाना जायज नहीं है। नाराज होना है तो होने दो, अल्लाह राजी रहे, अल्लाह राजी रहेगा तो सब बाद में राजी हो जाएंगे। अल्लाह को नाराज करके दूसरों को राजी करने से कभी दुनिया राजी होने वाली नहीं है। और दूसरा ये कि जाने के बाद मालूम हो गया तो आ गए, क्या जाते, थोड़ी देर खा के चले जाएंगे। हम खाने के भूखे नहीं है, हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। हम ऐसी दावतों को छोड़े और लोगों को बता के निकले कि यहाँ गाना हो रहा, यहाँ बच्चे नौजवान नाच रहे, यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे, यहाँ एक ईमान वाले को ठहरना जेब नहीं देता। इस वास्ते मैं वापस जा रहा हूँ ताकि चारों को मालूम हो और वो चारों भी अपने ईमान का जायजा ले कि मुझे भी ठहरना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए, और अपने ईमान का लेवल कमजोर है या ऊपर है, चेक करने वाले बने। तो बहरहाल इस वक्त मूवियाँ और फिल्में चल रही है और हमारे मुसलमान मर्द है, औरत है, नौजवान है, बच्चे हैं, भाग के जाके देख रहे हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए अपने ईमान को जाने और गनीमत समझे कि अल्लाह ने साहिब ईमान बनाया, मुसलमान बनाया, अल्लाह के नबी के गुलामों में शामिल होने का मौका दिया, अपने ईमान को बनाए। इन सारी चीजों से जो शैतान के आले हैं और शैतान के जाल में फंसाने वाले चीजें हैं, अपने आप को महफूज रखेंगे तो हम दीनदार बनेंगे, शरीयत पर चलेंगे। चंद दिन की जिंदगी है, एक ना एक दिन तो मर के जाना है, तो उसकी जिंदगी के बारे में सोचने वाले बने कि जब मरकर जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कैसे सुरखुरू होंगे, क्या काम करेंगे तो सुरखुरू होंगे और क्या काम करेंगे तो अल्लाह की पकड़ में, नाराजगी में और अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होने वाले बनेंगे। अगर ये सोच होगी तो आदमी फिर हर कदम फूक फूक कर एहतियात के साथ उठाएगा, मालूम करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा मोबाइल कैसे पाक होना चाहिए, मेरी तन्हाइयाँ कैसे पाक होना चाहिए, कोई देख रहा हो तब भी मोबाइल कैसे यूज करूँ, कोई ना देख रहा हो तब भी कैसे मोबाइल यूज करूँ, शादी है तो कैसे करूँ, शादी में किन चीज़ों को अल्लाह ने करने का, नबी ने करने का हुक्म दिया है, उन चीज़ों को इख्तियार करने वाला बनूंगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।